ذمہ داری اٹھائی تو پریشانی اور غم نے آ گھیرا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، میں 20 برس کا نوجوان ہوں اور میڈیکل کالج میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ کچھ برس قبل والد صاحب فوت ہو گئے اور اکثر ذمہ داریاں میرے کندھوں پر آ پڑیں۔ آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ میرا ایک بڑا بھائی بھی ہے لیکن وہ معذور اور عاجز ہے۔ کچھ ایام قبل میری نفسیاتی حالت پریشانی میں بدل گئی اور مجھے ہر وقت موت اور بیماری کا خدشہ رہنے لگا، اور بعض اوقات ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ مجھے عنقریب موت آ جائے گی، اور اس طرح کے دوسرے عجیب و غریب افکار اور سوچیں گھیرے رکھتی ہیں۔ میں نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے پریشانی اور غم جیسی مشکلات کا سامنا ہے، اور مجھے دوائی بھی دی، لیکن میں نے یہ دوائی استعمال نہیں کی۔ الحمدللہ میں نے اسلامی احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے اور اللہ رب العزت کی جانب رجوع کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑایا بھی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت، مسجد میں نماز کی ادائیگی اور اس طرح کے دوسرے اعمال کی وجہ سے اب میری حالت پہلے سے قدرے بہتر ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا میری حالت اس کی متقاضی ہے کہ میں دوائی استعمال کروں یا نہ، اور کیا یہ شیطان کی جانب سے ہے یا ایک عضوی مرض ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ مومن شخص اپنے رب سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ عز و جل ہی نفع دینے اور نقصان سے بچانے والا ہے۔ لہٰذا آپ کا اللہ عز و جل کی طرف التجا کرنا اور اس کی جانب رجوع کرنا ایک صحیح اور بہتر عمل ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور یہ حق ہے کہ اللہ عز و جل نے ہر نفس کے لیے موت لکھ رکھی ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن اس دنیا فانی کو چھوڑ کر مر جائے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ انسان جتنے بھی اسباب مہیا کر لے، وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی موت کا فیصلہ ٹال نہیں سکتا۔ خوف کے لائق نہیں کہ وہ بندے کو اطاعت و فرما برداری سے روک دے، بلکہ اس کا برعکس ہی صحیح اور درست ہے۔ لہذا خوف اور ڈر ہی اسے اطاعت و فرما برداری کی جانب چلاتا ہے اور اسے عبادت پر ابھارتا ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق خوف ہی اللہ تعالیٰ کا کوڑا ہے جو اس کے بندوں کو علم اور عمل میں مواظبت اور ہمیشگی کرنے کی طرف چلاتا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا درجہ اور مرتبہ حاصل کر سکیں۔ اور بعض اوقات خوف اور ڈر بندے کو غم اور پریشانی اور بیماری تک لے جاتا ہے، اور بعض اوقات اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی تک بھی لے جاتا ہے۔ تو پھر ایسا خوف اور ڈر جو نا امیدی کا سبب بنے، وہ قابل تعریف نہیں بلکہ قابل مذمت ہے۔ اور یہ جاننا ضروری ہے کہ بہت سی پریشانیوں اور نفسیاتی دباؤں کا سبب عدم رضامندی ہوتی ہے، لہٰذا بعض اوقات وہ کچھ ہو جاتا ہے جو ہم نہیں چاہتے، حتیٰ کہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ ہو جانے اور مل جانے کے باوجود بھی مکمل اور پوری خوشی نہیں دیتا جس کی ہمیں امید ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کے پورا ہونے سے قبل ہم نے جس صورتحال کا خیال کر رکھا ہوتا ہے وہ واقع ہونے سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں اس کے ہو جانے کے بعد ہم پریشانی اور قلق کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس نعمت کے زائل ہو جانے کا خوف شدید ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس کا علاج سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے فیصلے پر راضی ہونے کے اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت نے جو کچھ مشکلات اور مصائب مقدر میں کیے ہوئے ہیں ان پر راضی رہنا چاہیے۔ اور ہو سکتا ہے آپ کی حالت ڈاکٹر کی محتاج ہو، لیکن آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اکثر لوگوں کے امراض اور بیماریاں عضوی بیماریاں نہیں بلکہ یہ نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں جو اعضاء اور جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر فیئرز کا کہنا ہے، ہر 5 مریضوں میں سے 4 مریضوں پر ریسرچ کرنے سے یہ بات سامنے آئی کہ ان کی بیماری کی علت اور سبب بالکل عضوی بیماری نہیں بلکہ ان کا مرض خوف، پریشانی، غیظ و غضب، مستحکم ترجیح، زندگی اور اپنے نفس کے مابین عدم موافقت کی بنا پر پیدا شدہ تھا۔ لہٰذا دیکھیے، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام پر اتنا روتے ہیں کہ اپنی بینائی ہی کھو دیتے ہیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہتان کی وجہ سے کس طرح غم پہنچا کہ وہ رونے لگ گئیں اور کہنے لگیں، مجھے ایسا لگا کہ غم اور پریشانی میرے جگر کو چیر کر رکھ دے گی۔ متفق علیہ۔ ڈاکٹر حسان شمسی پاشا کا کہنا ہے،
پریشانی اور غم کی حالت میں خون میں ایسا مادہ زیادہ ہو جاتا ہے جسے ایڈرنالین کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جس کی بنا پر بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور انسان دھڑکن کی شکایت کرنے لگتا ہے، یا پھر اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے سینے میں کوئی چیز نیچے ہی کھینچی چلی جا رہی ہے، اور دل میں کئی قسم کے گمان اور خیالات کرنے لگتا ہے، اور ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس بھاگتا پھرتا ہے، حالانکہ اس کے دل کو کوئی بیماری نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے جسم میں کوئی بیماری ہوتی ہے، صرف اتنا ہے کہ وہ معدے میں درد اور بد ہضمی کا شکار ہو جاتا ہے، یا پھر اس کا پیٹ پھول جاتا ہے اور اس کے پیشاب میں بے قاعدگی یا اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ اپنا ایمان قوی اور مضبوط کریں اور شرعی اذکار اور دعائیں باقاعدگی کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ دل کی پریشانیوں کو ختم کرنے اور اس کے علاج کے لیے سب سے بہتر طریقہ شرعی دعائیں اور اذکار ہی ہیں۔ ان سے انسان کے غم اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ نبوی دعاؤں میں سے چند ایک دعائیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، میں پریشانی، غم، عجز، سستی، بزدلی، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6008۔ ضلع الدین کا معنی قرض کا غلبہ اور بوجھ ہے۔ نمبر 2، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس کسی کو بھی کوئی غم اور پریشانی پیش آئے تو اگر وہ شخص یہ دعا پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کے غم اور پریشانی کو دور کر دے گا اور اس کی جگہ آسانی پیدا فرما دے گا۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اے اللہ، میں تیرا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، مجھ میں تیرا حکم جاری ہے، میرے متعلق تیرا فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہے، میں ہر اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو تو نے خود رکھا ہے یا اپنی کسی مخلوق کو سکھایا ہے، یا پھر اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اسے اپنے پاس علم غیب میں پوشیدہ رکھا ہے، کہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا اور میرے سینے کا نور اور میرے غم اور پریشانی کو دور کرنے کا باعث بنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرض کی گئی: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اسے دوسروں کو نہ سکھائیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیوں نہیں، جو بھی اسے سنے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے سکھائے۔ مسند احمد حدیث نمبر 3704، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو السلسلۃ الصحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے حدیث نمبر 199۔ نمبر 3، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے یہ دعا کی تھی: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ جو مسلمان شخص بھی کسی معاملہ میں یہ دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے جامع ترمذی حدیث نمبر 3505، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے حدیث نمبر 3383۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 45847۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔